بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهذا التقسيم الخامس ليس في الباطل تقسيما للقرآن بل تقسيم لأسامي أقسام القرآن وموقوف عليه لتحقيقها. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. ویکھو سوال جواب اتے سوال لکھیا ہے، نظر آیا جی؟ سوال یہ ہے کہ یہ پانچویں تقسیم ہے، اس کے ساتھ اقسام بڑھ گئے 20 پر. کتنوں پر؟ تو پیچھے حصر کیا تھا کہ تقسیمیں صرف 4 ہیں. اور پیچھے متن دیکھ لو کھول کے، پیچھے کیا کیسی 4 نے، تو انہاں وچ ایک دے مدے مقابل 4 ملائے سن تو کل کنیاں بنے؟ تقسیمہ 4 تے قسمہ تقسیمہ قسمہ 20 حصر کیا تھا، تو یہ تو 5ویں تقسیم نکل آئی، اور 4 قسمہ اندیاں نے تے 20 تے 4 24 ہو گئی ہیں، تو کام اگا ود گیا. سنیا جی؟ تو پیچھے دعویٰ کیا تھا 4 تقسیمیں تے قسمہ 20، تو ہون نکلیاں 5 تقسیمہ تے قسمہ 24، ایک ہی بڑھیا. آکھو جی کیا کہ جی؟ تقسیم خامس زیادہ کیا ہے اقسام کے عدد کو 20 پر، تو پیچھے حسب بیان کیا تھا. پیچھے کہا تھا تقسیمیں 4 ہیں اور ان کے اقسام جو ہیں وہ 20 ہیں، تو یہ تو تقسیمیں ہو گئی، 5 اقسام ہو گئے 24، باطل ہو گیا. اس کا علامہ نے جواب دیا ہے. انہوں کتاب دیکھو، علامہ نے جواب دیا ہے کہ یہ 5ویں تقسیم فی الواقع قرآن کی نہیں ہے. قرآن کی نہیں ہے تو ہمیں کل سمجھے جو کوشش کی تھی، یہ قرآن کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تقسیم کے جو نام ہیں عام خاص وغیرہ، یہ ان کی تقسیم ہے. اور یہ تقسیم موقوف علیہ بنتی ہے ان اسامی کی تحقیق کے لیے. ان اسامی کی تحقیق کے لیے یہ کیا بنتی ہے؟ موقوف علیہ بنتی ہے. سنے ہی اول تحقیق اقسام القرآن کل پڑھیا نہیں جے بے جڑیاں 20 قسمہ نے، انہاں دا لغوی معنی، انہاں دا اصطلاحی معنی، انہاں دی ترتیب تعارض آ جائے تے کیے، انہاں دا حکم کیے قطعی کے ظنی. سنی جے گل؟ اے مطلب ہے. تو لہٰذا یہ جو 20 قسمیں ہیں نا، یہ جو اس تقسیم کا تعلق ان قسموں کے ساتھ ہے، یہ قرآن کی کوئی نئی 4 قسمیں نہیں ہیں. تو وہ جو پیچھے کہا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن کی تقسیمیں 4 ہی ہیں. یہ جو 5ویں ہے یہ قرآن کی 5ویں تقسیم نہیں ہے، بلکہ 20 قسموں کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ ہر قسم کی 4 معرفتیں، ہر اس کے لغوی معنی کی معرفت، اصطلاحی معنی کی معرفت، اس کی ترتیب کی معرفت. تو یہ نہیں کہ بار بار تو نے پڑھایا کل کہ یہ 4 معرفتیں ہیں. 4 وہ جو 80 بنائیاں سن، کیا 80 قسمہ نہیں ہیں نا، قسمیں 20 ہی ہیں، ہر قسم کی 4 معرفتیں ہیں، تو یہ 80 معرفتیں بنتی ہیں، 80 قسمیں نہیں بنتی. ہاں جی شابہ جی جواب. یہ جو 5ویں تقسیم ہے یہ فی الواقع قرآن کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ تقسیم ہے قرآن کے اقسام کے اسامی کی. جو نام ہے نا خاص عام مشترک مول، ان کی تقسیم ہے. یہ تقسیم موقوف علیہ بنتی ہے ان کے تحقق، ان کی تحقیق کے لیے، ان کی اسامی کی تحقیق کے لیے یہ کیا بنتی ہے؟ تو موقوف علیہ تو ہے نا کہ اس کے ذریعے کیا سمجھ آئے گی؟ کچھ لغوی معنی اے مطلب ہے. اور سمجھیے گل ہوں ویکھ لو تو فاجابا
جواب دیا ہے بما حاصل ہو کہ حسر مذکور 20 میں تھا وہ حسر اقسام قرآن کا، اور یہ تقسیم فی الواقعہ نہیں تقسیم کس کی، قرآن بلکہ اقسام قرآن کے جو نام ہیں ان کی تقسیم ہے، ان کی تقسیم ہے۔ اگرچہ شارع کا قول بل لے اسامی اقسام القرآن مبنی ہے تسامو پر، کیونکہ یہ تقسیم حقیقت میں قرآن کے اقسام کے اسامی کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ مورد اس تقسیم کا حقیقت میں 20 قسموں میں سے ہر قسم کی معرفت ہے، نہ کہ خود یہ ان کے ساتھ تعلق ہے، بلکہ ان کی یہ معرفت ہے۔ 4 معرفتیں ہیں، کیا ہیں؟ 4 معرفتیں ہیں۔ وَعَلَى هَذَا پس نہیں لازم آئے گا کہ اقسام کتنے بن جائیں، 80 مگر یہ کہ کہا جائے کہ احکام کی معرفت موقوف ہے کن پر؟ 20 قسموں کی معرفت پر۔ ہاں، اور معرفت ہر ایک کی موقوف ہے 4 اقسام کی معرفت پر۔ پس فکانہ ما یتوقف علیہ معرفت الاحکام، وہ 80 قسمیں ہو گئیں۔ کیا ہو گئیں؟ اے شاباش سے اندنی ففہم و تشکر بھی ساڑا شکر ادا کر سا تنو گال سمجھائی ہے۔ جی چلو جی، اور یہ تقسیم 5ویں نہیں ہے فی الحقیقت فی الواقع تقسیم قرآن کی، بلکہ قرآن کے اقسام کے اسامی کی تقسیم ہے، بلکہ قرآن کے اقسام کے اسامی کی معرفت ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کے اقسام کے اسامی کی معرفت ہے، ان کی تقسیم نہیں ہے، معرفت ہے۔ وہ تو گل سمجھائی نے جی۔ اور یہ 5ویں تقسیم اسامی کے تحقیق کے لیے موقوف علیہ ہے۔ ہاں شاباش جی۔ یہ تقسیم 5ویں نہیں ہے فی الواقع تقسیم قرآن کی، بلکہ تقسیم ہے قرآن کے اقسام کے اسامی کے لیے، اور قرآن اور اسامی کی تحقیق کے لیے یہ موقوف علیہ ہے۔ یہ تقسیم موقوف علیہ ہے جی، دھیان کریں جی۔ یہ نہیں الٹا دو کہ یہ جو تقسیم ہے 5ویں ان پر موقوف ہے، نہ، وہ 4 تقسیمیں اس پر موقوف ہیں کہ اس کے ذریعے ان کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، ان کا مرتبہ، ان کا حکم سمجھ آئے گا۔ ہاں جی۔ اور یہ 5ویں تقسیم نہیں ہے فی الواقع تقسیم قرآن کی، بلکہ قرآن کے اقسام کے اسامی کی تقسیم ہے، اور یہ مراد کیا ہے؟ قرآن کے اسامی کی معرفت، اور یہ تقسیم معرفت کی تقسیم ہے، معرفت کی 4 معرفتیں۔ موقوف علیہ ہے بوجہ ان کی تحقیق کے۔ نہ بوجہ نہیں ہے، واجہ الٹا دیتے معنی۔ قرآن کے اقسام کے اسامی کی تحقیق کے لیے یہ تقسیم موقوف علیہ ہے۔ بوجہ کا مطلب تو یہ بھی دلیل بنی جی چنگی گل یار۔ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْجَمْهُورُ، علامہ اس پر تائید پیش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس تقسیم کو جمہور نے بیان نہیں کیا، اس تقسیم کو جمہور نے لہٰذا یعنی اس لیے کہ یہ تقسیم 5ویں تقسیم للقرآن نہیں ہے، اس لیے جمہوروں نے، اور جمہوراں تو مراد کوئی برادری نہیں ہے گی بھئی، اصول فقہ دے چوکھے علماء نے اس نو بیان نہیں کیتا، اے مطلب ہے جمہور نے بیان نہیں کیا۔ پلا ہو جائے او پائی، او جڑے ایک فکر دے لوگ ہوندے نے نا، ایک فکر دے لوگ بھی انہاں اس چیز دی خدمت کیتی، ان دے وچ چوکھے ایک پاسے ہو جان، ایک پاسے چوکھیاں نو جمہور آندے نے، سمجھدے ہو؟ ہاں جی۔ علامہ اس پر تائید پیش کرتے ہیں اور اسی وجہ سے نہیں ذکر کیا اس 5ویں تقسیم کو چونکہ یہ قرآن کی تقسیم نہیں ہے، لہذا اس کو جمہور نے ذکر اپنی کتاباں بچ، اور اسی لیے نہیں ذکر کیا اس کو جمہور نے۔ علامہ شاشی پہلوں نے علامہ نصفی کو کنے 100 سال نہیں سی پڑھیا، بہت پہلے دے بابے نے، انہوں نے ذکر کیتا اس تقسیم نو نہیں ذکر کیتا جی، اور اسی لیے نہیں ذکر کیا اس کو جمہور نے۔ وَإِنَّمَا هُوَ اِخْتِرَاعُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَتَابِعَهُ الْمُصَنِّفُ رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جو 5ویں تقسیم ہے یہ اختراع میں نہیں، غلط گل نہیں، یہ فخر الاسلام بزدوی ہے نا، اصول بزدوی والے،
انہوں نے اپنی یہ محنت کر کے 5ویں تقسیم نکالی تھی. تو اب جب علامہ نصفی نے منار لکھی ہے تو وہ ان کے تابع ہو گئے, وہ ان کے اینی گل ہے جی. کیا کیا جی؟ علامہ ملا دیوان علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ جو 5ویں تقسیم ہے یہ علامہ فخر الاسلام بزدوی کی محنت ہے. اور علامہ نصفی نے جب اپنے زمانے میں منار لکھی تو علامہ بزدوی بہت پہلے نے ان کے کیا ہوئے؟ تابع ہوئے جی. اور محض وہ اختراع ہے فخر الاسلام بزدوی کا اور تابع ہوئے علامہ بزدوی کے مصنف علیہ رحمہ اور ٹورو بلّہ تھی بھی ہے علامہ فخر الاسلام کا اور تابع ہوئے علامہ فخر اختراع مطلب ان کی محنت ہے یہ جی. اور بعض وہ اختراع ہے فخر الاسلام کا اور تابع ہوئے فخر الاسلام کے مصنف علیہ رحمہ. کون؟ علامہ نصفی. ملا جیون نہیں تابع ہوئے, علامہ نصفی. ملا جیون تو انہوں نے وضاحت پہ کرے نے جی. ولیکن فخر الاسلامی لما ولیکن بھی ٹھیک ہے تو ولیکن نہ پڑھو. ولیکن فخر الاسلامی لما ذکر هذا التقسیم فی اول تقسیم ایک ہی ہے, مفعول به ذکر ہے. فی اول الکتاب سلک فی آخرہ علی سنتہ فذکر كل من المواضع والمعانی والترتیب والاحکام فی کل من الاقسام. بس مصنف علیہ رحمہ تابع تو ہوئے ہیں لیکن ایک فرق ہے. ملا جیمن وہ فرق بیان کرنا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ نے جب اصول بزدوی میں یہ تقسیم ذکر کی نا کتاب کے شروع میں, یہ 5ویں تقسیم, تو پھر اپنی کتاب کے آخر تک علی سنت ہی اتنے کی لکھا علی سنت ہی خوب و روشو, تو اپنے طریقے پر چلتے رہے. وہ اپنے کس طرح کہ جب خاص آیا مثال کے طور پر ذکر کیا ہر ایک کو مواضع سے بھی, معانی سے بھی, ترتیب سے بھی, احکام سے بھی. جس جس کی بات آئی نا 20 میں سے لغوی معنی بیان کیا اور انہوں نے آخر تک پھر اس کا التزام کیا. اس کا کیا کیا جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ لیکن فخر الاسلام نے جب ذکر کیا اس تقسیم کو اپنی کتاب کے اول میں اصول بزدوی میں تو پھر آخر تک التزام کیا. آخر تک 20 قسمیں جب بیان کی نا ایک ایک کر کے تو ہر قسم کے ساتھ اس کا پہلے لغوی معنی کھولو نا گل نو ترتیب اور اس کا جو حکم ہے وہ بیان کیا. اور لیکن فخر الاسلام نے جب ذکر کیا اس تقسیم کو کتاب کے اول میں, اس کتاب تو مراد اصول بزدوی کتاب اللہ نہیں مراد اصول بزدوی میں, تو لیکن تو لما ذاکرات اے جواب اجزائی تو چلے کتاب کے آخر تک اپنی روش پر. کس طرح؟ پس ذکر کیا کلن اے کل واحد ہر ایک کو مواضع سے اور معانی سے اور ترتیب سے اور احکام میں سارے اقسام فی کل واحد ہر ایک میں اقسام سے کنے وی ہاں جی. اور لیکن فخر الاسلام نے جب ذکر کیا اس تقسیم کو کتاب کے اول میں تو چلے اس کے آخر تک کتاب کے آخر تک اپنی روش پر ذکر کیا ہر اس روش دی یہ تفصیل ہی مواضع سے اور معانی سے اور ترتیب سے اور احکام سے ہر ایک میں 20 اقسام سے. اور لیکن فخر الاسلام نے جب ذکر کیا اس تقسیم کو کتاب کے اول میں تو چلے کتاب کے آخر تک اس اپنی روش پر ذکر کیا ہر ایک کو مواضع سے اور معانی سے اور ترتیب سے اور احکام سے ہر ایک میں اقسام سے. والمصنف رحمۃ اللہ علیہ انما ذکر المعانی والاحکام فقط ولم يذكر المواضع اصلا وذكر الترتیب فی بعض الاقسام فقط. لیکن مصنف علیہ رحمہ نے جب مصنف علیہ رحمہ نے ان 20 قسموں میں محض ذکر کیا ہے معانی کو, یعنی اصطلاحی تعریف, یعنی اور احکام. اور حکم سے کیا مراد تھا؟ کس
بے اس کو ثابت کی ہویا اس کو ثابت کی ہویا فقط اے دو گلاں ذکر کیتیاں نے ویاں نال کیڑی اصطلاحی تعریف اور اس کا حکم اصطلاحی تعریف اور اس کا حکم و احکام ایوہا قطعی و ایوہا ظنی و ایوہا واجب التوقف یہ بات بیان کی ہے اور مواضع تو بالکل ذکر نہیں کیا مواضع کا مطلب ہے لغوی معنی ذکر انہوں نے پتہ سے بھی عبدالجلیل جاندہ جی اور نہیں ذکر کیا مواضع کو بالکل اور ترتیب کے تعارض آ جائے تو کس کو ترجیح ہے اور ذکر کیا ترتیب کو بعض اقسام میں فقط جتھے ضرورت سی ہاں جی شابہ جی کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ نے بعض ذکر کیے ہیں معانی کو یعنی اصطلاحی معنی کو کیا ذکر کیے ہیں اور احکام فقط اور معنی تو مراد معانی اصطلاحی تعریف اور احکام بظنی ہے کہ قطعی ہے یا واجب التوقف لغوی معنی بالکل نہیں بیان کی اور ترتیب جہاں ضرورت تھی وہاں ذکر کی اے مطلب ہے جی اور مصنف رحمہ اللہ نے ما ذکر کیے ہیں معانی اور احکام فقط اور نہیں ذکر کیے مواضع بلڑ کلڑ اور نہیں ذکر اور ذکر کیا ہے ترتیب کو بعض اقسام میں فقط اے پوری ہو گئے جی سمجھائے جی ہون گڈی روڈ تے چڑھن لگی ہے جی ہون چڑھن لگی چلو جی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم فقال مصنف شارح علیہ رحمہ آنے والی عبارت کا ربط بیان فرماتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ نے پہلے اجمالی طور پر 4 تقسیمیں ان کی قسمیں بیان کی ہیں اب ان اقسام کی تفصیل شروع کرتے ہیں اب پھر جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ تقسیم کے اجمال کے بیان سے تو شروع ہوتے ہیں اقسام کی تفاصیل کے بیان میں پس فرمایا جی پھر جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ تقسیم کے اجمال کے بیان سے تو شروع ہوتے ہیں اقسام شروع ہوئے اقسام کی تفاصیل کے بیان میں بس فرمایا ہاں جی شابہ جی جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ شروع ہوئے اقسام کی تفاصیل کے بیان میں بس فرمایا عمل الخاص فكل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خاص کی تعریف کرتے ہیں چونکہ بات خاص سے شروع ہوئی تو مصنف علیہ رحمہ خاص کی خاص قرآن پاک دا خاص کی تے باقی حدیث دا خاص ساری عربی دا خاص علامہ فرماتے ہیں خاص پس ہر ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے کس کے لیے معنی معلوم کے لیے سنیں کس کے لیے معنی معلوم او معلوم کیڑی شے تکی لکھیا شید کدے گیا جے بھائی اولے معنی معلوم نہیں لکھے ہوتے اچھا خیر و بکری گل پھر کر دیا توجہ جی خاص ہر ایسا لفظ جو وضع کیا گیا معنی معلوم کے لیے علل انفراد علل انفراد قرآن پاک میں جتنے الفاظ ہیں
ان کا موضوع لا ایک ہے اور وہ معلوم ہے اور وہ افراد سے اکیلا ہے. اے سارے لفظاں نو خاص آندے نے, سارے لفظاں نو خاص آندے نے جی. ہاں جی کیا آکھے جی؟ علامہ دل دیو نا کو دماغ جو بڑے ہولی ہولی گل جی. نسبی علیہ الرحمہ خاص کی تعریف کرتے ہیں. پس خاص ہر ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے علل انفراد. پھر آخم پس خاص ہر ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے علل انفراد. علل انفراد انفراد. بہر الخاص خاص تو لغوی معنی جڑا نا جی ایک کندے کو مشتق تو کی معنی ہے جی وہ پیچھے اندہ گزر گیا ہے. پس ہر ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے انفراد کے طریقے پر جی. بہرحال خاص پس ہر ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے انفراد کے طریقے پر. ان دی کچھ پیچھے وضاحت آئی ہے تھوڑی جی وہ نال جوڑنی جی. خاص پس ہر ایسا لفظ کے جو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے انفراد کے طریقہ پر. ہوں دیکھو آشیا نمبر ہو جو لکھا جائے معنی معلوم ہوتے ویندے پہ ہو. اگر تو کہے کہ تعریف جامع نہیں ایک خاص العین بھی ہوتا ہے, خاص العین بھی ہوتا ہے وہ کیونکہ وہ نہیں ہے موضوع کسی معنی کے لیے بلکہ میں کہتا ہوں مراد معنی سے مفہوم ہے, عین ہو یا معنی ہو یا عرض ہو جو بھی ہو جی. وہ معلوم وہ جو ہے نا خاص العین یہ ہے جس طرح بھائی فضیل یہ لفظ ہے اس کو وضع کیا اس شخص کے لیے انہوں آندے نے خاص العین. کیا آندے نے وہ مثال دیندے نے جیسے لفظ زید کو وضع کیا ذات زید کے لیے تو اس کو کیا کہتے ہیں تو وہ تو شخص ہے معنی تو نہیں ہے جی. معنی تو وہ جو سمجھ آتا ہے جی. تو خارج جگہ بندہ بیٹھا ہے تو ان کا جواب دیتا نے کہ تھے معنی تو مراد کیے مفہوم کہ لفظ سے جو سمجھا جائے پاویں او 1.5 من دا مولوی ہوئے پاویں او مانوی ذہنی شے ہوئے پاویں ذہنی شے ہوئے جی. اے مراد ہے جو لفظ سے سمجھا جائے جو تو لہٰذا یہ جو کون ہے خاص العین اس پر تعریف سچی آ گئی. وہ جدو تھوڑے نام بولو رمضان تین کو کچھ ہے سمجھ آئی کہ کو نہیں آئی تائیں تو بول دیں تو وہ جی وہ نال والا کیوں نہیں بولتا. ہاں جی وہ سوال تو جواب آ گیا جی. اگے جی پھر اگوں ہونا اگوں اگلا متن آ رہا اگلا کہ وہ اما یکون خصوص الجنس خصوص النوع خصوص العین آ رہے ہیں نا وہ تو ساری وضاحت آ رہی ہے. ویسے سوال جواب کی ضرورت کون سی تھے جی. مصنف علیہ رحمہ اشارے علیہ رحمہ نے اس کی وضاحت کوئی نہیں کی جن سے فصلیں شروع کر دیں. کیا شروع کر دیں تو جو مرضی کرنا سی کوئی ڈک سکتے ہیں بابے نے جو کٹ دینے سانو جی جی. تو علامہ فرماتے ہیں الخاص تو ہو گیا معرف کی ہو گیا کلو لفظ یہ با منزل جنس ہے کلو تمام الفاظ کے لیے کیونکہ سارے لفظ ہی نے کے اور آگے جو ہے نا وضع لما معلوم علی الانفراد یہ سارے مثل فصل کے ہیں سارے. جی کیا کیا جی شارح اب جنسیں اور فصلیں بیان کرتے اس تعریف کی کہ کلو لفظ یہ با منزل جنس کے ہیں اور باقی وضع لما معلوم علی الانفراد یہ فصلیں ہیں. یہ پس قول مصنف رحمہ اللہ کا او پھر پیچھا چلو خاص ہر ایسا لفظ ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے علل انفراد علل انفراد. ان پکاؤ اس تعریف نو یاد کرو بلا تھی وے
پس قول مصنف رحمہ اللہ کا کلو لفظ بمنزل جنس کے ہے سارے الفاظ کے لیے، کیونکہ جتنے لفظ ہیں وہ کلو لفظ کے فرد ہے کہ کوئی نہیں ہے، تو یہ معرف کے افراد کو، غیروں کو، سب کو شام، کیونکہ جنس کس کا فائدہ دیتی، اور باقی مثل فصل کے بس قول مصنف علیہ رحمہ کا کل لفظ یہ بمنزل جنس کے ہے ہر الفاظ کے لیے اور باقی مثل فصل کے ہے۔ بس قول مصنف علیہ رحمہ کا کل لفظ بمنزل جنس کے ہے سارے الفاظ کے لیے اور باقی مثل فصل کے۔ صبر اور ویکھو نا عمل خاص بیان نے قد مرہ ما خاص و اشتقاق کے ہی پیچھے گزر گیا ہے، تے پھر او جڑا نا موشی نال تاون کیتی رکھے دا، لوگ بھی معنی بیان کرے گا، کچھ اور گلاں نال ٹوری رکھن گے، دھیان رکھیا جی۔ اچھا جی، اے جڑا آکھیا ہے نا کہ کلو لفظ کو جنس نہیں کہا بمنزل جنس، باقیوں کو فصل نہیں کہا بلکہ انج کیوں آکھیا ہے؟ ادھر دیکھو بمنزلۃ الجنس، ثواب یہ تھا کہ کہتے کہ کلو لفظ جنس ہے، کیا ہے؟ جنس ہے، کیونکہ خاص کی ماہیت اعتباریہ ہے، کیا کی ہے؟ دس یعنی بھئی جڑے علوم جننے بھی لفظ نے تکو تعریف کر دینے ساریاں کی نے ماہیت اعتباریہ نے نا، بھئی اس فن والے اعتبار کیتا بھی آ جڑی شے وے اساں انج دی ایس شے دی اساں اے نہ رکھنا ہے جی، یہ کی سارا حقیقت ہے جو نفس العمل چیزیں وہ ہیں جی، تو یہ کیا ماہیت ہے اعتباریہ ہے، اصطلاحیہ نہ کہ نہیں اصطلاحیہ، اعتباریہ اصطلاحیہ ہے نہ کہ، تو لہٰذا ان کا قانون ہے کہ پس وہ جو داخل ہو ماہیت اعتباریہ میں وہ سارے کیا ہوتے ہیں، اور جو ان سے خارج ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، عرضی ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کو جنس اور فصل کہنا چاہیے نہ کہ بمنزلۃ الجنس کل فصل۔ ہاں سنیں جی تھلے اس سوال جواب بنے دی بھی گل سن لو۔ ما زیادہ کیا کلمہ بمنزلے، اس لیے کہ جنس کا اطلاق فصل کا اطلاق حقائق موجودہ فی الخارج میں کثیر و غالب ہے اور مفہومات اعتباریہ میں قلیل نادر ہے، پس بے شک جنس کا تحقق اعتباریات میں مبنی ہے کس پر کہ پتہ نہیں یہ جنس اس میں فی ان الجنس فیا فی الحقیقت کیڑی ہے، اور متبادر جنس سے جنس حقیقی ہوتی ہے، اس وجہ سے کل کہہ دیا ہے، اس وجہ سے تسی انہوں اج کہہ دیو کوئی گل نہیں۔ ہاں بھی شابت جی، یعنی اصل میں جنس فضل ہوتی ہیں حقائق بنا کس کی جو ہے نا مفہومات حقیقیہ کی، کس کی حقائق کی ہوتی جن سے فصلیں، اور اعتباریات کی نہیں ہوتی ہیں، تو ان کو مجازن کہتے ہیں۔ یہ کہہ لیں دوسرا مذہب لے لیں کہ اعتباریات کے اندر جو داخل ہوتا ہے وہ ان کے ذاتیات ہوتے ہیں، جو خارج ہوتے ہیں وہ اعراض ہوتے ہیں، تو وہ اس کی حد تام ہوتی ہے، اس کا لحاظ کرے یہ بھی ٹھیک ہے، اس کا لحاظ کرے یہ بھی ٹھیک ہے۔ جو جنس فصل کہے یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، جو جنس کل فصل کہے یہ بھی، یہ دونوں ٹھیک ہیں جی، جو کو کھانے چاہیے غلطن جی۔ چلو جی، اب آگے ہے کلو لفظ تو ہو گیا جنس، کیا ہو گیا جنس، ہونا گا فصلہ کچھ کڑنا بھی کہ نہیں، کڑن لگے نہیں ڈانگ لے کے، پس ماتن کا قول وضع لمانن، اس نے جو ہے نا خاص کی تعریف سے محمل کو نکال دیا کہ محمل کو خاص نہیں کہتے، کیونکہ خاص ہے جو معنی کے لیے وضع ہو، تو محمل کی تو ہم بھی شابہ جی کہ ماتن کا قول وضع لمانن، یہ پہلی فصل ہے، اس نے خاص کی تعریف سے، لہذا جو محمل ہے وہ خاص کا فردن، خاص کا کیونکہ اس کی تو معنی کے لیے وضع ہی نہیں ہے، تو خاص تو وہ جو وضع لمانن ہوگا، پس قول ماتن کا وضع لمانن نکال رہا ہے محمل کو، ایون یخرجو پڑھنا ہے، یخرجو ایتھے جی، کدھر یخرجو کدھر یخرجو جی، قول ماتن کا وضع لمعنن نکال رہا ہے محمل کو جی،
رحمہ کا ودیہ لمانم نکال رہا ہے مومن کو وقولہ معلوم ان کان معناه معلوم المرادی يخرج منه المشترك لأنه غير معلوم المرادی وإن كان معناه معلوم البيان لم يخرج المشترك فيه منه ويخرج يخرج من قوله على الانفراد لأن معناه حينئذ أن يكون المعنى منفردا عن الأفراد وعن معنى وعمّا آخر فيخرج عنه المشترك والعام جميعا. بس اچھا جی آگے فرمایا ہے معلوم علی الانفراد کی معلوم على الانفراد علی الانفراد تو معلوم کہ اس کا معنی معلوم ہو اس کا او قول معلوم کیونکہ اس کا تعلق ہے معنی کے ساتھ معنی معلوم تو معنی معلوم کے دو مطلب ہیں کہ اس کا اگر اس کا معنی ہے معلوم کا معلوم المراد کیا اس کا معنی ہے معلوم المراد معلوم المراد یا معنی ہے معلوم البیان معلوم کا معنی دو ہے معلوم المراد یا معلوم البیان اگر تو معلوم کا معنی ہے معلوم المراد کی اگر معلوم کا معنی ہے معلوم المراد اور حاشیت ویکھو یعنی معلوم ما هو المراد من الخاص ہے بے خاص کو جڑا مراد ہے او معلوم ہے سنیں ہی بے معلوم کا معنی کیا ہو معلوم کہ جو اس سے مراد ہے وہ معلوم ہے اگر یہ مراد ہو معلوم سے تو اب مشترک نکل گیا اب یہاں سے کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ اگر معلوم کا معنی ہو معلوم المراد تو اس سے اصل مشترک نو بھی کڈنا ہے تے عام نو بھی کڈنا ہے او چار نے نا بھرا خاص رہنا ہے تے باقی نکلنے نے تے جدوں مشترک نکلنا ہے تے مؤول علی تے مشترک دے نال نے آپے نکل جان گے جی جی حضرت گئے تے خلیفے دے نال جانے ہی جانے نے جی جی معلوم کا معنی معلوم المراد ہو تو اس معلوم المراد کا مطلب ہے خاص سے جو مراد ہے وہ پتہ ہے یہ معنی ہے مشترک وجہ کیوں نکلیا اس لیے کہ مشترک جو ہوتا ہے وہ معلوم المراد نہیں ہوتا جب تک اس میں تقرائن کے ذریعے ایک معنی متعین نہ کیا جائے سارے معنی تو مراد نہیں ہوتے عموم مشترک تو ٹھیک نہیں ہوتا ایک معنی متعین کرنا ہے تو لہٰذا مشترک جب استعمال ہوتا ہے تو معلوم المراد وہ قرائن کے ذریعے معنی کا تعین ہوتا ہے تو لہٰذا اب یہاں سے خاص کی تعریف سے کون نکل گیا مشترک نکل گیا اندہ منع کر لو اور قول مصنف کا معلوم اگر ہے معنی لفظ معلوم کا او جڑا لمانن معلومن او معنی نہیں نال جوڑنا کلا معلوم لفظ معلوم کا معنی معلوم المراد تو نکل جائے گا اس سے مشترک کس کی تعریف سے کیوں نکل جائے گا لأنہ اس لیے کہ وہ کون لأن المشترک موضوع لمانن غیر معلوم المراد اس لیے کہ مشترک نہیں ہوتا معلوم المراد کیا نہیں ہوتا یہ معلوم المراد نہیں ہوتا ایشا بس دھیان کریں جب ہاں جی منع کرو اور قول معلوم اگر ہو لفظ معلوم کا معنی معلوم المراد تو نکل جائے گا اس سے مشترک یعنی معلوم کی قید سے مشترک نکل جائے گا خاص کی تعریف سے جی مشترک نہیں ہوتا معلوم المراد اور شہزادے ہو ہر شے دی تعریف دے وچ مسئلہ ہوندا ہے بھی اس مقسم دے جننے اقسام نے نا ہر قسم دی انج دی تعریف کرنی ہے کہ اس قسم دے جننے فرد نے او رہ جان تے جڑے باقی اندے قسیم نے او وچوں انہاں دے فرد نکل جان اے مطلب ہوندا جامع معنی کرنے دا پرلے محلے نال کوئی تعلق نہیں ہوندا ہن ایندا جامع معنی اے کرنا ہے خاص دی تعریف انج دی کہ خاص دے فرد رہ جان تے وچوں مشترک بھی تے عام تے مؤول نکل جان اے مطلب ہے جی جی
قول مصنف علیہ رحمہ کا اگر ہو لفظ معلوم اگر ہو لفظ معلوم کا معنی المراد تو نکل جائے گا اس سے مشترک، اس سے یہ کہ مشترک نہیں ہوتا معلوم المراد۔ دوسری صورت، اور اگر لفظ معلوم کا معنی کرے معلوم البیان، کیا کرے کہ اس کا جو وہ معلوم البیان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، معلوم البیان تو اب مشترک نہیں نکلے گا یہاں سے، اب نہیں نکلے گا، کیا کہ جی؟ اور اگر معلوم کا معنی کرے معلوم البیان تو اب مشترک نہیں نکلے گا۔ وجہ یہ ہے کہ مشترک بھی معلوم البیان ہے، اور جس لئے مشترک بولیا جائے تو یہ گل تو پتہ ہے نا بھی اندی وجہ کنے معنی واسطے بھی یہ معلوم البیان ہے، صرف تعین کرنا ہے کہ تھے مراد کیڑا وہ بکھری گل ہے جی، مراد متعین نہیں، مراد معلوم نہیں، بیان معلوم ہے کہ اس کی وجہ اتنے معنوں کے لیے، تو اگر معنی معلوم کا معنی کرے معلوم تو مشترک بھی مشترک بھی کیا ہوتا ہے، معلوم البیان ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کے بھی تو معنی پتہ ہے کتنے ہیں جی، وہ بھی معلوم البیان ہے جی، تو لہذا یہاں سے نہیں نکلے گا، یہاں سے نہیں نکلے گا۔ سنیوں گل اے شاباش سے، اب وہ نکلے گا مشترک ماتن کے قول علل انفراد سے، کس سے نکلے گا؟ علل انفراد سے نکلے گا، کیوں انفراد کو مشترک بھی کڈنا ہے تے عام نو بھی کڈنا ہے، عام تو ہونی کڈنا سے پہلے تو نکلنا ہی نہیں سی، دھیان کرے جی۔ اب نکلے گا مشترک کس سے؟ ماتن کے اور سنا جی کہ میں نکلے گا، اس لیے کہ معنی علل انفراد کا اس وقت یہ ہے کہ خاص وہ ہوتا ہے کہ ان یکون المعنی، کہ وہ جو معنی ہے نا خاص کا وضع کیے گا معنی کے لیے، وہ معنی منفرد ہو افراد سے بھی اور معنی منفرد ہو معنی آخر سے بھی، یہ دو معنی کریں گے انفراد کے، کہ بھی خاص وہ ہوتا ہے جس کی وجہ معنی کے لیے وہ ایسا معنی ہو جو منفرد ہو کس سے، اور معنی آخر سے جب منفرد ہوا افراد سے تو عام نکل گیا، جب منفرد ہوا وہ معنی عام نکل گیا، افراد سے تو کون نکل گیا؟ کیونکہ عام تو افراد کو شامل ہوتا ہے، اور جب وہ معنی منفرد ہے معنی آخر سے بھی اور معنی کوئی نہیں اندا تو ہون مشترک نکل گیا، کیونکہ مشترک جو ہے وہ منفرد معنی آخر سے نہیں ہوتا بلکہ اس کے کم از کم دو موضوع ہوتے ہیں، تب علل انفراد سے دونوں نکل جائیں گے۔ ہاں جی کیا کہ بچے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ ماتن کے قول علل انفراد سے جو مشترک ہے وہ نکل جائے گا، اس لیے کہ معنی اس وقت ہوگا کہ کس کا؟ اول الانفراد کا، انفراد کے دو معنی کرنے ہیں کہ خاص ہر ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم البیان کے لیے، لیکن وہ معنی کیا ہے؟ منفرد ہے دو چیزوں سے، اس سے عام نکل جائے گا اور معنی آخر سے مشترک معنی منفرد ہے بعد آخر سے، تو کون نکل جائے گا؟ مشترک نکل جائے گا۔ کیونکہ عام میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں افراد ہوتے اور مشترک میں معنی آخر بھی ہوتا ہے۔ اب خاص وہ ہے کہ جس کا جو معنی ہے وہ منفرد ہے، جس کا معنی منفرد ہے کس سے افراد سے اور معنی آخر سے، ما جنا خاص اس کا معنی کیا ہے؟ منفرد ہے افراد سے اور معنی آخر سے، لہذا اس سے مشترک بھی نکل جائے گا اور عام بھی نکل جائے گا۔ اچھا جی آگے چلو، اور اگر ہو اگر وہ معنی اس کا معلوم البیان تو نہیں نکلے گا مشترک، نہیں نکلے گا مشترک معلوم کی قید سے، کی قید سے، اور نکلے گا مشترک ماتن کے قول علل انفراد سے، کیویں؟ اس لیے کہ معنی علل انفراد کا اس وقت سنیں یہ کہ وہ معنی کندہ خاص کا منفرد افراد سے اور منفرد معنی آخر سے، پس نکل گیا علل انفراد سے مشترک اور عام جمیعاً، تو جدو مشترک نکل گیا تو مول بھی نکل گیا، تعریف جامع معنی ہو گئی جی۔
اور اگر ہو مانا اس کا معلوم البیان اس سے جامع معنی نال تعریف دی وضاحت بھی ہوگی جی. تو نہیں نکلے گا مشترک معلوم سے اور نکل جائے گا ماتن علیہ رحمہ کے قول علل انفراد سے اس لیے کہ معنی اس وقت علل اس لیے کہ معنی کس کا علل انفراد کا یہ کہ ہو معنی منفرد افراد سے اور معنی آخر سے شابہ بس نکل جائے گا اس علل انفراد سے مشترک اور عام کے جمیعاً. شابہ جی شابہ جی. اور نکل جائے گا ماتن کے قول علل انفراد سے اور اگر ہو معنی اس کا معلوم البیان تو نہیں نکلے گا مشترک اس سے اور نکل جائے گا ماتن کے قول علل انفراد سے اس لیے کہ معنی اس کا اس وقت یہ کہ ہو معنی منفرد افراد سے اور منفرد معنی آخر سے پس نکل جائے گا علل انفراد سے مشترک اور عام جمیعاً. اوے کو تو اشیت فیخرج عنہ اس لیے کہ مشترک نہیں ہوتا اس میں انفراد عن المعنی آخر کے ہوتا ہے اور عام نہیں ہوتا اس میں انفراد عن شابہ سے. پس رجال اس کے افراد منظورہ ہیں. بہرحال مصنع جڑا جدر قابو رکھا جنہوں مصنع یہ خاص میں داخل ہے. یہ خاص مصنع سارے خاص جے مصنع جمع سارے عام نے تے مصنع سارے مفرد تے تثنیہ خاص ہوندے نے تے جمع اس لیے کہ جڑا تثنیہ ہے نا اس لیے کہ وہ شامل ہے فردین کو نہ کہ افراد کو نہ کہ پس اس میں قطع نظر ہے کس سے افراد سے. سنیا جی مفرد تے تثنیہ خاص ہوندے نے تے جمع عام. ایک موٹی جی گل سمجھو پھر اگو ساری آوندی پی گل جی جی سمجھے ہی ہیں اگے جی. انما ذکر اللفظ ها هنا دون النظم جريا على الاصل والے ولان الظاهر ان هذه الاقسام ليست مختصه بالكتاب بل يجري في جميع كلمات العرب. بس سوال ہے مصنف علیہ الرحمہ نے پیچھے بیان کیا ہے کہ قرآن نام ہے نظم اور معنی کا. قرآن نظم اور معنی پیچھے لفظ نظم ہے اور اس کا ملا جیمن علیہ الرحمہ نے نقطہ بیان کیا تھا کہ ادب کیا ہے. کیا کیا ہے کہ نظم کہتے ہیں موتی پرونے اور لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا. تو موتی پرونے یہ اچھا لفظ ہے پھینکنا یہ اچھا لفظ نہیں ہے. اس لیے قرآن پاک کے پاک الفاظ کے لیے نظم کا لفظ ادب کا لفظ ہے. یہ آکھا سی کہ کوئی نہیں پیچھے تو سوال ہے 5 منٹوں بعد ادب ختم ہو گئے تھے فکل لفظ نہ آکھیا فکل نظم نہ آکھنا سی کہ یہ آکھنا سی نظم نہ. یہ بھی سوال کرنا خوش طبی نہ لے. ہاں بھی کیا آکھا جی سوال ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے پیچھے بیان کیا تھا قرآن نام ہے نظم اور معنی کا یعنی قرآن پر لفظ کا پورا قرآن پر لفظ نہیں بولا تھا بلکہ نظم کیونکہ نظم میں ادب ہے موتی پرونے اور ادب نہیں ہے اور لفظ ہے پھینکنا تو یہ ذرا تھوڑا صوبے ادب ہے. تو پھر یہاں کلو نظم نہیں کہا بلکہ جہاں کلو نظم نہیں کہا بلکہ کلو لفظ کہا. تو یہ کیوں کہا ہے اس کی وجہ پہلا جواب جارین علی الاصل. جارین وہ تو وہاں نقطہ بیان کرنا تھا کہ نظم کیوں کہا. نظم اس کا نقطہ بیان کیا کہ نظم جو ہے نا یہ موتیوں کو پرونا یہ ادب ہے تو لفظ جو اس کا معنی پھینکنا ہوتا ہے. یہاں مصنف علیہ رحمہ اصل پر جاری ہوئے. اصل تو کلام عرب میں لفظ ہی کہتے ہیں نہ کہ نظم. سمجھے ہی نا جی. جلے چنگی سونی تلاوت کرے تو کی آندے نے بیندی نظم بڑی اچھی ہے الفاظ بڑے چنگے ہیں تو لفظ ٹھیک ہے تو لفظ ہی بول دینے جی. تو یہاں مصنف اصل پر جاری ہوئے جہاں تو نقطہ فار کے لیے ہوتا ہے کار کے لیے. ہاں جی شابہ جی. پہلا جواب یہ ہے کہ مصنف کیا کھی جاری ہوئے ہیں کلندر اصل پر. ہاں یہ جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل میں کہ یہ جو تعریفیں ہو رہی ہیں نا تعریفیں یہ صرف قرآن کے خاص کی قرآن کے عام کی نہیں بلکہ مطلقاً عربی عام خاص آخر تک 20 قسموں کی تعریفیں ہیں. یہی
کوئی عام عربی بولے، کوئی خبریں بولے، کوئی مضمون لکھے، حدیث پاک میں ہے، کوئی صحابہ پاک کا جملہ ہے، فقہا نے جو کچھ بولا ہے، سب خاص کی یہ تعریف ہے، سب اس لیے لفظ بولا ہے۔ صرف یہ قرآن کے خاص کی تعریف ہوتی تو پھر سوال تھا کہ کلو نظم کیوں نہیں کہا، تو یہ تعریف ہے مطلقاً عربی کے خاص کی، کس کی؟ اور آگے جا کے دسنا نہیں کہ جو کچھ بیان ہوا ہے سارا یہ حدیث میں بھی ہے، سمجھیے گل؟ اس لیے علامہ نے نظم نہیں بولا بلکہ کیا کہا ہے؟ لفظ کہا ہے۔ اے شاباش سے کیا کہ جی دوسرا جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ جزمی بات یہ ہے کہ یہ جو اقسام ہیں کیڑے اجڑے 20 قسمیں بنائیاں نے، یہ مختص نہیں ہے کتاب اللہ کے ساتھ، بلکہ سارے کلام عرب میں مولوی جی یہی ہوتے ہیں، عام بھی ہوتے ہیں، خاص بھی ہوتے ہیں، مشترک بھی ہوتے ہیں، مؤول بھی ہوتے ہیں۔ سنی کہ نہیں؟ جڑیاں مثالاں دین دین عام کتاباں جا حقیقت مجاز مشترک مؤول دیاں وہ قرآن دیاں دین دین، جڑی ویسے ناو صرف وچ کرے مثالاں ہوندیاں نے وہ تو باقی عربی دی ہوندیاں نے کہ کوئی نہیں ہوندیاں، ہاں بلا ہوئے۔ چلو جی، ماہ ذکر کیا لفظ یہاں نہ کہ نظم، سوال سمجھ آیا؟ واسطے جاری ہونے کے اصل پر ایک جواب، اور اس لیے کہ جزمی بات یہ ہے کہ یہ اقسام نہیں مختص کتاب اللہ کے ساتھ بلکہ جاری ہوتے ہیں جمی کلمات عرب میں، اس لیے کیا کہا ہے؟ نہ کہ نظم کا ہے۔ جی ذکر کیا لفظ یہاں نہ کہ نظم واسطے جاری ہونے کے اثر پر، اور اس لیے کہ جزمی بات یہ ہے کہ یہ اقسام نہیں ہے مختص کتاب اللہ کے ساتھ بلکہ جاری ہیں جمیع کلمات عرب میں۔ جی ما ذکر کیا ہے لفظ یہاں نہ کہ نظم باوجہ جاری ہونے اصل پر، اور جزمی بات واسطے جاری ہونے کے اصل پر مفعول لہو، اور اس لیے کہ جزمی بات یہ ہے کہ یہ اقسام نہیں ہے مختص کتاب اللہ کے ساتھ بلکہ جاری ہوتے ہیں جمیع کلمات العرب میں۔ بینما ذکر النظم فی التقسیمات رعایۃ للادب لأن النظم فی الاصل جمع اللؤلؤ فی السلک بخلاف اللفظ فإنہ فی اللغت الرمی۔ بس تو پھر سوال ہے تقسیمات جو کی ہیں وہاں لفظ نظم کیوں بولا؟ کیا کہ جی سوال ہے کہ پھر جو تقسیمات کی ہیں وہاں پر لفظ کیوں بولا؟ نہ لفظ نظم کیوں بولا؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ تقسیمات میں نظم کا ذکر ادب کی رعایت کے لیے کیا ہے۔ کس کے لیے؟ کیونکہ نظم اصل میں موتیوں کو جمع کرنا دھاگے میں، برخلاف لفظ کے، کیونکہ لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے رمز، تو اس وجہ سے تقسیمات کے اندر جو ہے نا وہ نظم بولا ہے، اب تعریفات کے اندر وہ لفظ بول رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے بھی قرآن پاک کے لیے نظم کا لفظ زیادہ مناسب ہے، عام عربی ہو تو پھر لفظ ٹھیک ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی نظم کا ذکر تقسیمات میں یہ ادب کی رعایت کی ہے، ہاں نظم ہے یہ اصل میں موتیوں کو جمع کرنا سلک میں اور دھاگے میں، لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، اے شاباش سے، اور محض ذکر کیا ہے نظم کو تقسیمات میں۔ کوئی سمجھ آ رہی جی؟ میں پیچھے لفظ نظم استعمال کیتا ہے واسطے رعایت کرنے ادب کے، ہن ادب اتے دلیل ادب کیویں ہویا؟ اس لیے کہ نظم اصل میں لغت میں جمع کرنا موتیوں کو دھاگے میں، برخلاف لفظ کے، کیونکہ لفظ لغت میں پیچھا کسی فعل اصل تھا کہ فعل لغت تفنن فعل عبارت لغت میں الرمز ہے۔ جی اور ما ذکر کیا ہے نظم کو تقسیمات میں واسطے رعایت کرتے ہوئے ادب کے، اس لیے کہ ادب کی رعایت کرنے کے لیے، ادب کی رعایت کرنے کے لیے، اس لیے کہ نظم اصل میں جمع کرنا ہے موتیوں کو دھاگے میں، برخلاف لفظ کے، کیونکہ لفظ لغت میں الرمز ہے۔ شابہ نے کیا انہیں ترجمہ کرنا
اور وہاں ذکر کیا ہے نظم کو تقسیمات میں عدد کی رعایت کے لیے، اس لیے کہ نظم اصل میں جمع کرنا موتیوں کو لڑی میں برخلاف لفظ کے، بس کیونکہ لفظ لغت میں الرمج ہے۔ وَأَمَّا ذُكِرَ كَلِمَةُ ذکر وَأَمَّا ذِكْرُ کالمات کل فإنه وإن كان مستنكرا في التعريفات في اصطلاح المنطق ولكن القصد ها هنا لبيان الاضطراد والضبط وهو أنما يحصل بلفظ كل۔ چلو جی، سوال ہے اس کا جواب کیا ہے؟ سوال ہے اس کا جواب سوال یہ ہے کہ لفظ کل ہوتا ہے افراد کے احاطے کے لیے، لفظ کل ہوتا ہے افراد کے احاطے کے لیے، اور تعریف ہوتی ہے ماہیت کی، تعریف ہوتی ہے، معرف بھی ماہیت ہوتا ہے، معرف بھی ماہیت ہوتا ہے، اور کل ہوتا ہے، اسی لیے موجب کلیے کا یہ سور ہے۔ تو تعریفوں کے اندر کل کا استعمال ٹھیک نہیں ہے، تعریفوں کے اندر، کیونکہ تعریف معرف بھی ماہیت ہے تو معرف بھی ماہیت ہوتی ہے، تو کل جو ہوتا ہے وہ تو افراد کے لیے ہوتا ہے، استغراق کے لیے اندہ تعریف کے تعلق ہے، تو کلو کیوں واقع ہے، کلو اینو تو چکو جی۔ سوال ہے کہ کل تعریف کے اندر لفظ کل کا استعمال ٹھیک نہیں، اے سوال ہے جی کی تعریفات میں لفظ کا استعمال آکھیں نہیں کلو لفظ کیوں ٹھیک نہیں؟ اس لیے کہ معرف بھی ماہیت ہوتی ہے اور معرف بھی ماہیت ہوتی دونوں ماہیت ہوتے ہیں، تعریف بھی کلی ہوتی ہے، جس کی تعریف کی ہے وہ بھی کلی ہوتی ہے، نہ معرف افراد ہوتے ہیں نہ معرف افراد ہوتے ہیں، فرداں دی تعریفہ نہیں ہوتی، تعریف ہمیشہ کلی دی ہوتی ہے جی۔ سنے ہی اور جی میں قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کلیہ بیان کر دینے، جو شخص اس طرح ہوگا اس کے لیے یہ اجر ہوگا، فرداں دا نام نہیں لیا جاندہ، بے قیامت تک نام لے کے اللہ تعالیٰ بیان کر دے قرآن پاک کے فلانا 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 تو 100 جلدہ دی کتاب بن جانے سی قرآن پاک، سمجھائیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس ان دے وچ قیامت تک جناب صدیق اکبر تو لے کے قیامت تک سارے آ گئے کہ کون نہیں آئے، آ گئے جی، گل جی۔ تو تعریف معرف بھی ماہیت ہوتا ہے اور معرف بھی ہوتی ہے، اور کل جو ہے یہ ہوتا ہے احاطہ افراد کے لیے، کس میں؟ افراد کے احاطے کے لیے، اسی لیے تو موجب کلیے کا سور ہے، کون؟ کل، تو لہذا اس کا استعمال تعریفوں میں ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا علامہ ملا جیمن علیہ رحمہ جواب دیتے ہیں کہ تعریفات کے اندر کل چبدائے لکڑے منطقیاں نو یہاں مقصد ہے اضطراد اور ضبط کا بیان جی، اور وہ محض حاصل ہوتا ہے کل کے ساتھ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو منطقی بیان کرتے ہیں ان کی اصطلاح میں کل جو ہے وہ تعریفوں میں ٹھیک نہیں ہے، لیکن علوم عربیہ والے لفظ کل لاتے ہیں تعریف کے جامع معنی کرنے کے لیے، تعریف کے نہ کہ افراد کٹھے کرنے کے لیے، لہذا کل ٹھیک بھی ہے تو ٹھیک نہیں بھی۔ اگر یہ لحاظ کریں کہ یہ جامع معنی کرنے کے لیے ہے تو، اور یہ لحاظ کریں کہ یہ افراد کے احاطے کے لیے ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں جی شابہ جی۔ علامہ شارح علیہ رحمہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ کلمہ کل یہ اگرچہ تعریفات میں منطق کی اصطلاح میں مستنکر ہے جی، لیکن وہ منطقیوں کی اصطلاح میں ہے، اور یہاں پر جو مقصد ہے نا وہ اضطراد اور ضبط ہے، یعنی جامع معنی کرنا، جامع معنی، تو وہ کل کے ذریعے ٹھیک ہے، وہ کل کے ذریعے، اور تو دیکھو مستنکرن اس لیے کہ کل لے احاطہ الافراد، اور تعریف ماض ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ نہ کہ اے شابہ سے، مستنکر بد وزشت برا، اور محض کے اندر معنی، اور بہرحال ذکر کرنا کلمہ کل کا، پس بے شک وہ اگرچہ برا ہے تعریفات میں، منطق کی اصطلاح میں، لیکن مقصد یہاں اضطراد اور ضبط کا بیان ہے۔ تو دیکھو
یعنی منع کرنا دخول غیر سے اور جمع کرنا معرف کے جمیع افراد کو. تو پھر کس کے لیے ہوا یہ؟ جامع معنی کرنے کے لیے. سنیں جی. اور وہ اعتراض بعض حاصل ہوتا ہے لفظ کل کے ساتھ. جی اور بہرحال ذکر کرنا کلمہ کل کا، بس بے شک وہ اگرچہ برا ہے تعریفات میں، اصطلاح المنطق میں، اور لیکن یہاں مقصد اعتراض اور ضبط کے بیان کے لیے، اور وہ بعض حاصل ہوتا ہے لفظ کل کے ساتھ. اور نڑاشیہ جوڑ کے. جی اور بہرحال ذکر کرنا کلمہ کل کو، پس بے شک وہ اگرچہ مستنکر ہے تعریفات میں، منطق کی اصطلاح میں، اور لیکن قصد یہاں یعنی یہاں تو مراد ہے علوم عربیہ وچ اور اصول فقہ وچ. جی اعتراض اور ضبط کے بیان کے لیے. اطراعت ضبط دا معنی کیتا نے بے جمیع افراد داخل ہو جائیں تو باقی سارے خارج ہو جائیں. اور وہ بعد حاصل ہوتا ہے لفظ کل کے ساتھ. لفظ چلو جی بسم اللہ الرحمن